بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ ہم نے اصول کافی کی ایک روایت بیان کرنا شروع کی تھی۔ یہ عمرو بن زبیری امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد ایہا العالم اخبرنی ای الاعمال افضل عند اللہ۔ عالم امام جعفر صادق علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالم۔ ایہا العالم حقیقی معنوں میں عالم وہی ہیں تو پوچھا آپ سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون سا ہے؟ فرمایا ما لا يقبل اللہ شیئا الا بہ۔ خدا کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ہے جس کے بغیر خدا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اور دار و مدار جس کے اوپر ہے وہ سب سے افضل ہے۔ یعنی وہ ہے تو باقی اعمال آپ کے قبول ہیں، وہ نہیں ہیں تو آپ کے باقی اعمال قبول نہیں ہیں، وہ سب سے افضل ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں قلت ما ہوا، میں نے عرض کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی میں ایک حصہ آتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، پوری روایت نہیں دہرانا چاہتا۔ اس نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے یا زبانی اقرار کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے یا زبانی اقرار کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان عمل ہی عمل ہے، ایمان عمل ہی عمل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمام اعضائے بدن کے اوپر تقسیم کیا ہوا ہے۔ تمام اعضائے بدن پر، ہم نے اس درس کا نام رکھا ہے اعضائے بدن کا ایمان۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اعضائے بدن پر تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایمان کا کچھ حصہ آنکھ کے ذمہ لگایا ہے، کچھ زبان کے، کچھ کان کے، کچھ ہاتھ کے، کچھ دل کے۔ یہ اچھا فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ۔ اچھا ایمان کا جو حصہ دل کے ذمہ لگایا اللہ تعالیٰ نے، یا دوسرے الفاظ میں دل کا ایمان یہ ہے فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ بِأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ یہ اللہ کے سوا جو ہے نا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد معبود ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ، اس کی نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ اس بات کا اقرار، اس دل کا اس بات کا اقرار کرنا معرفت اور خدا کے ہر فیصلے پر جو ہے نا وہ دل سے راضی ہونا، یہ دل کا ایمان ہے، یہ دل کا ایمان ہے۔ اچھا جی، اسی طرح والاقرار بما جاء من عند اللہ من نبی او کتاب، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ چاہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوں یا وہ کتابیں ہوں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، ان پر ایمان لانا۔ فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ، یہ دل کا فریضہ ہے، یہ دل کا ایمان ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اقرار ہے، معرفت ہے، وَهُوَ عَمَلُهُ۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کا اقرار یہ دل کا عمل ہے، یہ دل ان کا اقرار کرے، دل ان کا اقرار کرے۔ دل کا اقرار اور ہوتا ہے، عقل کا اقرار اور ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا دہری اور منکر خدا گزرا ہے ابن ابی الاوجاع، اس کے کئی مناظرے ہوتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ کہتا خدا نہیں ہے
اور امام اس کو عقلی دلیلوں کے ذریعے اس کو قائل کرتے تھے، منواتے تھے کہ جو ہے نا وہ خدا ہے، لیکن دل نہیں مانا اس کا، آخر تک جو ہے اس دنیا سے خدا کے انکار کی حالت میں گزر گیا۔ بے بس ہوتا تھا امام کے سامنے، عقلی دلائل میں اس کو اس طرح جکڑ دیتے تھے کہ بے بس ہوتا تھا، لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہوا۔ اور خلفائے بنی عباس کے زمانے میں جو ہے نا وہ مقدمہ چلا اس پر، اس کو جو ہے نا وہ سزائے موت جو ہے نا وہ سنائی گئی۔ دل سے مطمئن ہو، یعنی عقلی طور پر صرف آپ کا بے بس ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک کہ دل جو ہے وہ مطمئن نہ ہو۔ یہ جو ہے نا دل کا جو ہے نا وہ اقرار ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ یہ میں آپ کو جلدی ایک بات بتا دوں، منکر خدا اس کو ملحد بھی کہتے ہیں، دہری بھی کہتے ہیں، زندیق بھی کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمیں آنکھوں سے نظر آئے وہ موجود ہے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ نہیں ہے، خدا نظر نہیں آتا لہذا وہ نہیں ہے۔ روح انسان کے اندر، ہڈیاں نظر آتی ہیں، گوشت نظر آتا ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن روح نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی لہذا وہ نہیں ہے۔ وہ فرشتے بھی آپ کہتے ہیں بھئی وہ حدیث کتاب پڑھتے ہیں تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، آج تک ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لہذا فرشتے نہیں ہیں، یہ دہری کہلاتے ہیں، دہری۔ اہل سنت، تمام اہل سنت، اہل حدیث، شافعی حضرات، حنفی حضرات، حنبلی حضرات، مالکی حضرات، تمام کے تمام کسی انسان کو نجس نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی انسان کو نجس نہیں سمجھتے۔ خدا کا منکر ان کے نزدیک پاک ہے، عیسائی پاک ہے، یہودی پاک ہے، ٹھیک ہے جی، خدا کا منکر، ہندو، سکھ، بدھ مت، یہ سارے کے سارے ان کے نزدیک جو ہے نا وہ پاک ہیں۔ البتہ جو خدا کا منکر ہے اس کا ذبیحہ نہیں کھاتے، یعنی اگر ایک خدا کا منکر جانور ذبح کرے وہ نہیں کھاتے، لیکن عیسائی یہودی ذبح کریں اس کو کھاتے ہیں۔ یعنی ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں مسلمان ہونا شرط ہے۔ ہمارے بعض فقہاء مجتہدین عیسائی یہودیوں کو پاک سمجھتے ہیں، جیسے آغا رہبر اور آغا سیستانی ہیں، بعض ان کو نجس سمجھتے تھے جیسے آیت اللہ خوئی مرحوم تھے، محسن حکیم بھی پاک سمجھتے تھے، محسن حکیم بھی پاک سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ خدا کا منکر جو ہے وہ پاک ہے، شیعہ جو ہے وہ بعض کے نزدیک پاک نہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، حد ہوتی ہے نا، حد ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، قبلہ کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو جو ہے نا وہ ہم مانتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کو بھی جو ہے نا وہ مانتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ یہ ناپاک ہے۔ کس لیے بھائی؟ یہ جو ہے نا کوئی کہتا علی کو جی خدا کو مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور بھائی کوئی خدا کا منکر آپ کے نزدیک اگر پاک ہے تو خدا کا علی کو، اللہ ماننے والوں کو بھی پاک ہونا چاہیے نا بالفرض۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ علی نہ محمد کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ وہ چین میں رہنے والے، روس میں رہنے والے خدا کے منکر کو اگر آپ پاک سمجھتے ہیں، فرض کرو 2 منٹ کے لیے ہم علی کو جو ہے نا وہ اللہ مانتے ہیں، تو ہم کو بھی پاک ہونا چاہیے نا۔ صرف تعصب کی وجہ سے جو ہے نا، یا بعض نے لکھا ہے جو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی جو ہے نا وہ خلافت کا قائل نہ ہو وہ کافر ہے۔ کافر صحیح، آپ کے نزدیک کافر پاک ہے بھائی، ہندو بھی پاک ہے، سکھ بھی پاک ہے، دہری بھی پاک ہے، اور وہ جو چائنا میں بیٹھے ہیں نا گدھے اور کتے اور کیڑے کھانے والے، وہ آپ کے نزدیک جو ہے نا وہ پاک ہیں۔ ہم کیوں ناپاک ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے نا مثلاً وہ حضرت ابوبکر کو جو ہے نا وہ پہلا خلیفہ نہیں مانتے، لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ جو ان کو خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ آگ سے کھیلتے ہیں،
اس لیے کہ حضرت زہرا علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کو پہلا خلیفہ سمجھتی تھی، سلمان فارسی حضرت علی کو پہلا خلیفہ سمجھتے تھے، عمار یاسر، ان چار کے بارے میں روایات ہے کہ یہ صرف جنت کے حقدار نہیں ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایسی بات آ گئی تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ کوئی انسان جو ہے نا وہ ان کے نزدیک ناپاک نہیں ہے، چاہے خدا کا منکر ہو چاہے رسول کا منکر ہو۔ یار خدا اور رسول کا منکر اگر پاک ہے تو پھر جو ہے نا وہ کسی شخصیت کی خلافت کا منکر جو ہے وہ کس طرح کافر ہو جاتا ہے؟ فرض کرو کافر ہو گیا، آپ کے نزدیک تو کافر پاک ہے بھائی، آپ کے نزدیک کو اشیوں کا ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، کیوں نہیں کھانا چاہیے بھائی؟ ہاں، وہ عیسائی کے ہاتھ سے کھاتے ہو اور صرف تعصب جو ہے نا وہ ان سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی بدتر ہے۔ بھئی آپ کے کہنے سے بدتر نہیں ہوتا، کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی فارمولہ ہوتا ہے۔ ہاں، خدا کا خوف کرو۔ اچھا جی، اور چنانچہ وَهُوَ قول اللہ تعالی قول تعالی عز وجل الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے اس کو بیان کرنا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ اس آیہ کریمہ کی جو شان نزول ہے اس کو شیخ صاحب نے اپنی تفسیر الکوثر میں بیان کیا ہے، اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے، اور خصوصاً جامعۃ الزہرا کی بچیاں اگر سن رہی ہیں اور خصوصاً سینئر طالبات، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا جو ہے نا وہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں شیخ صاحب کی، اس میں تقیہ کے بارے میں انہوں نے بڑے اس سے لکھا ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کر دے وہ سخت سزا کا جو ہے نا مستحق ہے۔ ہاں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل مطمئن ہے لیکن مجبوری کے تحت اس سے جو ہے نا وہ زبان سے خدا کا انکار کرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطمئن تو لہٰذا یہ جو ہے نا اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نہ کوئی محاسبہ ہوگا۔ ولیکن من شرح بالکفر، اس کی شان نزول میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ان عمارا ملی ایمانا من قرنہ الی قدمہ واختلط الایمان بلحمہ ودمہ، عمار یاسر سر تاپا جو ہے نا وہ ایمان سے سرشار ہے، ایمان اس کے گوشت اور خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ یہ عمار یاسر کے بارے میں نا، عمار روتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، روتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا بری بات ہے یا رسول اللہ، آپ کے سامنے بیان بھی ہے نا میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی؟ فرمایا کفار نے اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہیں کہا۔ اچھا جی، رسول خدا نے عمار کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ان عادوا فعد، آئندہ بھی اگر تمہیں اس بات پر وہ مجبور کریں تو اپنے اس عمل کو دہرانا، تیرا دل مطمئن ہے، زبان سے مجھے برا بلا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی اچھا جی، یہ اس میں آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں شیخ صاحب مرحوم نے یعنی بڑے بڑے اہل سنت کے جو ہے نا وہ روح المعانی وغیرہ کے حوالہ دیا ہے، جہاں انہوں نے تقیہ کو جائز قرار دیا ہے۔ تقیہ یہی تقیہ ہے، ٹھیک ہے۔ دل مطمئن ہے اور رسول خدا کے پاس آ کے بیچارہ روتا ہے یا رسول اللہ اتنا مجھ پر تشدد کیا گیا، اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے آپ کو برا بلا نہیں کہا اور ان کے معبودوں کی وہ جو ہے نا وہ خوبی بیان نہیں کی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کے آنسو بھی پوچھے اور کہا آئندہ بھی اس طرح کی اگر نوبت آتی ہے تو اس عمل کو دہرانا ہے اور اپنی جان بچانی ہے اور اپنے آپ کو ان کے تشدد سے بچانا ہے، اور اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ
چنانچہ اسی آیہ کریمہ میں یہ ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ دل سے، یہ دل کا عمل ہے، دل کا جو ہے نا وہ ایمان ہے، یا والمعرفت وهو عمله فلا فلا فلان، یا وہ باقی حصہ انشاءاللہ پھر بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔